بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز طلباء کرام، ہم نے مراحل الارواح کے سابقہ سبق میں صحیح کی تعریف، اشتقاق کی اقسام ثلاثہ اور اشتقاق صغیر کے حوالے سے بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف پڑا کہ اشتقاق میں جو ہے اصل کیا ہے، مصدر ہے یا فعل ہے۔ ہمارا آج کا سبق ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی کے جو مصادر ہیں ان کے بیان میں ہے۔ سابقہ سبق سے اس کا تعلق کیا ہے؟ چونکہ ماقبل میں مصنف نے یہ بیان فرمایا، علم صرف شروع کرنے والا شخص دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے معرفت اوزان میں۔ اسے ایک تو ہفت اقسام کا پتہ ہونا چاہیے، صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، مضاعف اور محموز۔ دوسرا، اسے معرفت اوزان میں یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ ان کو جانے گا تو پھر جا کر اسے علم صرف کے جو قواعد ہیں اور دیگر ساری چیزیں ہیں اس کی پہچان ہو سکے گی۔ تو چونکہ علم صرف شروع کرنے والا شخص جو ہے اوزان کی معرفت میں ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کی معرفت کا محتاج ہوتا ہے۔ اب جب مصنف نے یہ فرمایا کہ علم صرف شروع کرنے والا اوزان کی معرفت میں ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہونے کی جو معرفت ہے اس کا محتاج ہوتا ہے، تو مصنف پر 2 چیزوں کا بیان کرنا لازم ٹھہرا۔ ایک چیز یہ کہ وہ یہ بیان کریں کہ اشتقاق میں اصل کیا ہے، یعنی مصدر، جس طرح بصریوں کے موقف کی انہوں نے تفصیل بیان کی اور یہ انہوں نے بیان کر دی۔ اور دوسری چیز یہ بیان کریں کہ مصادر جو ہیں ان کے صیغے کون کون سے ہیں اور مصادر کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو ایک چیز کا بیان ہو چکا کہ اشتقاق میں اصل مصدر ہے۔ دوسری چیز کا بیان کہ مصادر جو ہیں جو کہ اشتقاق میں اصل ہیں، ان مصادر کی اقسام کون کون سی ہیں، صیغے کون کون سی ہیں۔ تو اس کا ذکر فرمایا وَمَصْدَرُ الثُّلَاثِيِّ كَثِيرٌ وَهُوَ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ يَرْتَقِي إِلَى 32 بابًا۔ ثلاثی سے مراد یہاں ثلاثی مجرد ہے۔ فرمایا ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ کثیر ہیں، اور امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے 32 اوزان ہیں، 32 ابواب ہیں۔ اچھا، پہلے فرمایا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ کثیر ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں یہ سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے جس ضابطے کے تحت ان کو متعین کیا جا سکے۔ ہاں، البتہ جو ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان کے مصادر قیاسی ہیں، ان کے لیے ضابطہ مقرر ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، تو امام سیبویہ کی یہاں تخصیص کی، گویا ماقبل قول سے استثناء کیا اور یہ فرمانا چاہا کہ باقی جتنے بھی صرفی حضرات ہیں ان کے نزدیک ان کی کوئی معین تعداد نہیں ہے، کوئی حد ضابط
نہیں ہے، لیکن امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالی ان کے نزدیک تعداد مقرر ہے جو کہ 32 ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ نحو قتل و فسق و شغل و رحمت و نشدت و قدرت و دعوی و ذکر و بشرا و لیان و حرمان و غفران و نزوان و طلب و خانق و صغر و ہدن و غلبت و سرقت و ذہاب و صراف و سؤال و مدخل و مرجع و مسعات و محمدت و زہادت و درایت و دخول و قبول و وجیف و صحوبت۔ یہاں تک یہ ان 32 مصادر کا بیان ہوا۔ ضابطہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا ثلاثی مجرد کا مصدر دو حال سے خالی نہیں، اس کا عین کلمہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کا عین کلمہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ اگر ساکن ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی حرف زائد ہے یا حرف زائد نہیں ہے۔ اگر حرف زائد نہیں ہے تو پھر 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ فا کلمہ مفتوح ہوگا، فا کلمہ مکسور ہوگا، فا کلمہ مضموم ہوگا۔ اور اگر کوئی حرف زائد نہیں ہے تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ تو ہمارے سامنے ایک اجمالی سا مفہوم اور وجہ حسر آ گئی کہ ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے اس کے عین کلمے کی 2 حیثیتیں ہوں گی کہ عین کلمہ ساکن ہوگا یا عین کلمہ متحرک ہوگا۔ آپ کے سامنے وہ 32 مصادر مع اوزان لکھے ہوئے ہیں جو امام سیبویہ نے بیان فرمائے ہیں۔ قتل بر وزن فعل، اب اس میں دیکھیں عین کلمہ کیا ہے؟ ساکن، کوئی حرف زائد نہیں ہے، اور فا کیا ہے؟ مفتوح۔ فسق فعل، اس میں عین کلمہ ساکن، کوئی حرف زائد اور فا کیا ہے؟ مکسور۔ شغل فعل، عین ساکن، کوئی حرف زائد نہیں، فا کلمہ کیا ہے؟ مضموم۔ تو یہی بیان فرمایا، عین کلمہ ساکن ہوگا، کوئی حرف زائد نہیں ہوگا، اور فا کلمہ کی 3 حیثیتیں، فا کلمہ مفتوح ہوگا، مکسور ہوگا یا مضموم۔ تو اس کی تینوں مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اچھا، اسی طرح آگے عین کلمہ ساکن ہو، اس کی پہلی 12 مثالیں ہیں۔ قتل فسق شغل رحمت نشدت قدرت دعوی ذکر بشرا لیان حرمان اور غفران۔ ان 12 مثالوں کے اندر عین کلمہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ پھر مصدر کی 2 حیثیتیں ہیں، بعض مصادر میں حرف زائد ہے، بعض میں حرف زائد نہیں ہے، اور فا کلمہ کی 3 حیثیتیں ہیں، بعض مصادر میں فا کلمہ مفتوح ہے، بعض میں مکسور ہے، بعض میں مضموم ہے۔ تو عین کلمہ ساکن ہے، یہ 12 تک، یہ جو 12 پہلے مصادر ہیں یہاں تک عین کلمہ ساکن ہونے کی مثالیں ہیں۔ باقی ادھر فا کلمہ مفتوح مکسور مضموم، مفتوح مکسور مضموم، مفتوح مکسور اور مضموم، مفتوح مکسور اور مضموم، ٹھیک۔ ادھر حرف زائد نہیں ہے، باقی ادھر بھی زائد ہے، ادھر بھی زائد ہے، تو 3 جگہ پہ حرف زائد موجود ہے۔ تو یہ ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے اس کی امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حیثیت ہے، تو 32 ٹوٹل مصادر، پہلے 12 آپ کے سامنے آئے جن میں عین کلمہ ساکن ہے۔ قتل بر وزن فعل، فسق بر وزن فعل، شغل بر وزن فعل، رحمت فعلۃ، نشدۃ فعلۃ، قدرۃ فعلۃ، دعوی فعلا، ذکر فعلا، بشرا فعلا، لیان فعلان، حرمان فعلان، غفران فعلان۔ اگلے جو 20 مصادر ہیں ان میں عین کلمہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ یہ دوسری
حیثیت تھی۔ عین کلمہ متحرک، پھر اس کی آگے دو صورتیں، کوئی حرف زائد ہے یا زائد نہیں مصدر کے اندر۔ زائد نہیں تو پھر فا کلمہ کی اسی طرح حیثیتیں، فا کلمہ مفتوح ہوگا، مکسور ہوگا یا مضموم، اور اگر حرف زائد ہے تو اسی طرح فا کلمہ مفتوح ہوگا، مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا۔ تو یہ ضابطہ ہوگا۔ اب اس میں مثالیں دیکھیں، نازاوان فعالان، اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ سب میں دیکھیں عین کلمہ متحرک ہے، تو نازاوان بر وزن فعالان، طلب فعال، خانق فاعل، صغر فعال، ہدن اصل میں ہے ہدایون فعال کے وزن پر، غلبۃ فعالۃ، سارقۃ فاعلۃ، ذہاب فعال، صراف فعال، سؤال فعال، مدخل مفعول، مرجع مفعول، مسعۃ اصل میں ہے مسعیۃ، وزن ہے مفعلۃ، محمدۃ مفعلۃ، زہادۃ فعالۃ، درایۃ فعالۃ، دخول فعول، قبول فعول، وجیف فعیل، صحوبۃ فعولۃ۔ تو یہ 32 مصادر ہیں امام سیبویہ کے نزدیک ثلاثی مجرد کے، جو مع اوزان میں نے آپ کے سامنے درج کیے، اور ان میں ضابطہ کیا ہے؟ عین کلمہ ساکن، عین کلمہ متحرک۔ ساکن تو پھر کوئی حرف زائد ہے، جیسے یہ 9 مثالیں، زائد نہیں ہے جیسے یہ 3 مثالیں۔ زائد ہے تو پھر فا کلمہ مفتوح ہوگا، مکسور ہوگا یا مضموم، ان 9 مثالوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ زائد نہیں، فا کلمہ مفتوح، مکسور یا مضموم۔ اسی طرح عین کلمہ متحرک ہے، اس کی یہ 20 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو ان میں پھر کیا ہے؟ فا کلمے کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، لیکن اس حیثیت کے ساتھ بھی کوئی حرف زائد ہے یا زائد نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرف زائد نہیں، فاعل میں نہیں، فعال میں بھی نہیں، فعال میں بھی نہیں، ان میں کوئی حرف زائد نہیں۔ باقی جو مثالیں ہیں ان میں حرف زائد بھی موجود ہے، اور پھر فا کی حیثیت کا بھی بیان ہو گیا۔ تو یہ 32 مصادر ہیں۔ آگے وَيَجِيءُ عَلَىٰ اسْمَيِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، یہ 32 تو مخصوص ہو گئے۔ آگے فرمایا کہ جو مصدر ہے یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آ جاتا ہے۔ اسم فاعل کے وزن پر، اس کی مثال دی نحو قمت قائما۔ اب اس میں قائما جو ہے یہ قیام کے معنی میں ہے، جو کہ مصدر ہے۔ وزن اگرچہ اس میں فاعل کا ہے، لیکن یہ حقیقت میں فاعل نہیں، بلکہ اس سے معنی مصدری مراد ہے۔ وَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اب اس میں لفظ مفتون مفعول کے وزن پر ہے، مفعول کے وزن پر ہے، مصدر ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ مفعول ہے نہیں، مفعول کے وزن پر ہے، فتنہ کے معنی میں ہے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ مصدر۔ تو کبھی جو مصدر ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَجِيءُ لِلْمُبَالَغَةِ نَحْوُ التَّحْدَارُ وَالتَّلْعَابُ وَالْحِسِّيسَ وَالدِّلِّيلَ، مصدر جو ہے یہ مبالغہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معنوی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے تحدار بر وزن تفعال، طلع بر وزن تفعال، حسیسا دلیلا دونوں بر وزن فعیلا، تو یہ مبالغہ کے لیے ہے، تحدار، طلعاب، حسیسا اور دلیلا۔ یہ تھے ثلاثی مجرد کے مصادر۔ آگے فرمایا وَمَصْدَرُ غَيْرِ الثُّلَاثِيِّ يَجِيءُ عَلَىٰ سَنَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي كَلَّمَ كِلَّامًا وَفِي قَاتَلَ قِتَالًا وَقِيتَالًا وَفِي تَحَمَّلَ تِحِمَّالًا وَفِي زَلْزَلَ زِلْزَالًا۔ غیر ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں، اب غیر ثلاثی میں کیا کیا آئے گا؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، تو ان کے جو مصادر ہیں ان کے لیے ضابطہ مقرر ہے، یہ قیاسی ہوتے ہیں۔ یجیء علی سنن واحد، یہ ایک ہی طریقے پر آتے ہیں،
یہ غیر قیاسی نہیں بلکہ قیاسی ہیں، ان کا سماع کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ ضابطے اور قیاس کے ساتھ تعلق ہے، ان کے لیے باقاعدہ قانون ہے۔ الا فی کلمہ کی لام سے غرض ماتن اسی حکم سے استثناء کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں چند باب ہیں، مخصوص باب، جن میں مصادر اس ضابطے اور قیاس سے ہٹ کر آتے ہیں۔ مثلا کلمہ یہ باب تفعیل سے ہے، قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس کا مصدر کیا ہے؟ کلمہ یکلم تکلیما، لیکن خلاف قیاس اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ کلام بر وزن فعال۔ اسی طرح قاتل قتالا اور قیتالا، قاتل باب مفعلہ، قیاس اور ضابطے کے مطابق مصدر آنا ہے مقاتلہ، لیکن خلاف قیاس ضابطہ اس کا مصدر قتال اور قیتال بھی آتا ہے فعال اور فعال کے وزن پر۔ اچھا جی، اسی طرح تحمل تحمال، باب تفاعل مصدر آنا چاہیے تھا تحمل، لیکن خلاف قیاس آتا ہے تحمال۔ اسی طرح زلزلہ، یہ رباعی مجرد، اس کا مصدر آتا ہے زلزلہ، لیکن خلاف قیاس کیا آ رہا ہے؟ زلزال۔ تو ان چار ابواب میں کلمہ، قاتلہ، تحملہ اور زلزلہ خلاف قیاس مصدر جو ہے آتا ہے غیر ثلاثی مجرد میں، تین کا تعلق ثلاثی مزید فی کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق رباعی مجرد کے ساتھ ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کے مصادر ہیں وہ خلاف قیاس نہیں بلکہ موافق قیاس اور موافق ضابطہ آتے ہیں۔ لیں جی، مصنف کے ذمے جو دو ابحاث تھیں ان کا بیان مکمل ہوا۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ معرفت اوزان میں صرفی ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کا محتاج ہوتا ہے، تو ایک بات کیا تھی کہ اشتقاق میں اصل مصدر ہے اس کو بیان کرنا، اور دوسرا جو مصادر ہیں ان کے صیغے کون کون سے ہیں اور ان کے الفاظ کون کون سے ہیں اسے بیان کرنا۔ تو مصنف نے دونوں کا بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ